ربیع الاول کے مہینے میں یا غنیوں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتلاؤں اس طرح سے پڑھ لو، غریبیوں کی چیخیں نکل جائیں گی، پریشانی آپ سے کوسوں دور بھاگے گی اور اللہ پاک آپ پر ایسا فضل فرمائے گا، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو پیسے دے کر جائیں گے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی برکت والا اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ ربیع الاول شروع ہوتے ہی، یعنی کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر فوری طور پر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود بھی دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوری حل ہو جائیں گے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے گا، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی دور کرتا ہے، بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے،
ना नेकी करने की ताकत और अल्लाह की तौफीक से सही है। आज का ये वजीफा खास वजीफा है, सूरतुल कौसर और अल्लाह पाक के सिफाती नाम का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलाली और ये मुजर्रब अमल है, हमारी जैसी नाकिस जबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है और बहुत ज्यादा खैर कसीर इस अमल के करने के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयत और सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन करोड़पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी जिंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर औलिया और फरमा बरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे अपनी जिंदगी में। इस वजीफे को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाज़रीन इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना कि सूरत कौसर का वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हैं, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हैं कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नादरीन, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, इन मुरादों की हाजतों की नियत कर लेनी है कि मेरी ये हाजत, ये मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफा आपको दे रहा हूं और गैबी मदद के नजारे अपनी आंखों से देखोगे। इंशाअल्लाह यहाँ वजीफा खत्म होगा, वहां इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका काम कर देगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियां उठा उठा कर दुआएं देंगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी अगर मांगने में लोगों के हाथ फैलाने में गुजर गई तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे इस वजीफे को पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। बड़ी ही बरकत वाला और बड़ी ही रहमत वाला ये अमल है। रिज्क में बड़ी से बड़ी बंदिश हो, नजरे बद हो, वो भी इंशाअल्लाह खत्म होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और खास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बताने लगा हूँ। नमाज ज़ोहर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें। 5 वक्त की मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद वो चाहें तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफा असर से पहले पहले कर लें। मेरी बहनें भी इस तरीके से अमल करें। घर में जब भी नमाज पढ़ती हैं उस वक्त ये लोग इस वजीफे को बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद, लेकिन असर से पहले पहले आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजत की नियत लाजमी कीजिएगा, चाहे 1 हाजत हो चाहे 10 हाजतें हो। नाज़रीन, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आप कोई दूसरे वजीफे भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहें। जो वजीफा आप पढ़ते हैं इसके साथ साथ आप लोग इस वजीफे को भी पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ये वजीफा इंतहाई मुख्तसर सा अमल है, यानी कि मुख्तसर सा वजीफा है। इस वजीफे को जरा समाप्त कर लें। सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाह और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने पढ़ लेना है। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह इस अमल का ही हिस्सा है,
تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ اور ایک بار بسم اللہ پڑھ لینی ہے، پھر انتہائی محبت کے ساتھ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں، میری بہنیوں، ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجئے گا، یہ آپ لوگوں کے سے گزارش ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر اس کو صرف ایک مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھ لیے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، صرف ایک بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیوں، یا غنیوں، اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ آپ لوگوں نے یا غنیوں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ لوگ ایک بار دوبارہ پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ 11 مرتبہ یا وہابو، یا وہابو، اللہ پاک کا یہ دوسرا صفاتی نام یا وہابو، آپ لوگ اس کو پڑھیں گے اچھی طریقے سے، آرام آرام سے، سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ایک بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے ایک بار پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو 11 مرتبہ اچھی طریقے سے، اچھی طرح سے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ لوگوں نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جتنی بار اول پڑھا اتنی بار ہی آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو آزما کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی 80,000 حاجتیں بھی ہوں گی، اللہ پاک وہ بھی پوری فرما دے گا۔ اور جو لوگ بھی کمنٹ میں کہتے ہیں دعا کے لیے، اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔